اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ الکہف، آیت نمبر 42، 43، 44۔ تین آیت ہے، 42، 43، 44۔ سورہ کہف آیت نمبر 42 پڑھ رہی ہوں۔ تو آیت نمبر 42، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ تو اب جو وہ نیک بندہ جو غریب جس کو وہ ڈاؤن کر رہا تھا یہ باغ والا، تو وہ غریب انسان اگر اس کا کہیں دل دکھ گیا ہے سمجھو، تو پھر اللہ تو نہیں چھوڑے گا نا اس بندے کو جس نے اس کا خالی خالی دل دکھایا ہے۔ اور پھر اس بندے نے سادگی کے ساتھ یہ چیز کہا کہ کیوں نہیں تو اللہ کا پریز کرتا ہے یا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بول کے باغ میں انٹر ہوتا، شکر کر، اللہ نے یہ تجھے سب کچھ نعمتیں دیا، اللہ کی گفٹ ہے، اولادیں، سب کچھ، تو شکر کرنا اللہ کا، کہ ایسا نہ ہو کہ مطلب اللہ کی طرف سے آ جائے کوئی حسبان آسمان سے اترے اور یہ تیرا باغ واغ سب ختم ہو جائے، تو پھر کیا رہے گا؟ یہ صرف ایک چٹیل میدان بن جائے گا، پھسلن ہو جائے گی یہاں پر۔ تو یہ اس نے سب بولا، اور اب وہ حسبان جو ہے وہ آ چکا۔ اس لیے اب اللہ کو کوئی بھی چیز کو فنا کرنے میں دیری نہیں لگتی ہے، کہ بہت مشکل کام نہیں ہے اللہ کے لیے، کہ اللہ کو بہت مشکل ہے۔ اور ابھی اور یہ بات یاد رکھو کہ جب بھی لوگوں کے حالات اگر بہت اچھے ہوں، خوشحالی ہو، اور بہت ہی مطلب اللہ نے دولت سے سب سے نوازا ہو، تو اس کے لیے اس بات کو سوچنا کہ یہ کبھی ختم ہوگا، یا پھر یہ اتنے ہمارے بہت زبردست جو دن ہیں اور ہماری اتنی خوشحالی ہے، تو کیا یہ خوشحالی جو ہے وہ بدحالی میں کبھی بدل سکتی ہے؟ یہ سوچنا ہی مشکل ہے بندے کے لیے، وہ سوچ ہی نہیں سکتا یہ بات، کہ جو انسان بہت خوشحالی کے اندر ہو تو وہ کبھی نہیں سوچ سکتا کہ اس کے پاس کبھی بھی کوئی بھی برا وقت آئے گا، لیکن برا وقت آنے میں کبھی دیر نہیں لگتی، کبھی بھی آ سکتا ہے، وہ ایک دن، ایک رات، کچھ گھنٹے۔ تو عذاب جو ہے وہ اس نے حسبان بولا تھا، حسبانن، تو وہ تھنڈر بولٹ ہے نا، اس کا عذاب، یعنی کہ مطلب جو آسمان سے ایک مطلب نازل ہو جائے، تو پھر سمجھو وہ ایک عذاب ہے، یعنی کہ ایک طرح سے اس بندے کا حساب لیا جا رہا ہے۔ اور اس کے اندر جب وہ بندے نے کہا حسبان، اس کے اندر ارتھ کو ایک جو ہے نا زلزلہ، وہ بھی شامل ہے۔ عذاب کوئی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، زلزلہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ اور پانی جب زلزلہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جو پانی کی ندی اس طرف سے بہ رہی تھی، اب وہ کہیں کا کہیں ہو گئی، اور وہ اس کے انڈر گراؤنڈ یا تو چلی گئی، یا پھر کچھ کے کوئی راستے بدل گئے، یا پھر نیچے کی ساری مٹی اوپر آ گئی، اور پھر پورے اس زلزلے سے بہت سارا علاقہ ہوتا ہے جو کہ پورا کے پورا برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتی نا یہ سب کرنے میں۔ تو اب یہاں پر کہا گیا کہ جو اس بندے نے اس کا دل دکھی ہوا، یا اس نے جو بھی بولا وہ اللہ کو بات بری لگی، اور اللہ نے اس بندے کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو پوری کر دیا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، تو سارے اس کے ثمر جو اس کے تھے، یعنی فروٹس جو بھی تھے، کھجور تھے، انگور کے باغ تھے، اور پھر جتنی بھی کھیتی باڑی میں پتہ نہیں کیا کیا اگ رہا ہوگا،
اور بھی پتہ نہیں کیا چیزیں اگ رہی ہوگی. تو وہ تمام جو ہے اس سب کو اللہ نے احاطے میں لے لیا, یعنی کہ سب کا سب انکمپاسڈ, یعنی سب کو پورا سراؤنڈ کر لیا اللہ نے, اور اس کو لے لیا کا مطلب ہے سب کا سب گیا فروٹس, کیونکہ اللہ نے اس کو احاطے میں لے لیا, یعنی کہ پورا کے پورا برباد, چاروں طرف سے برباد. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ, اور اب وہ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا, تو اب اس وہ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ, يُقَلِّبُ کا مطلب ہوتا ہے انسان جیسے ٹویسٹنگ اینڈ ٹرننگ, تو اپنے ہاتھوں کو بندہ مسلے, اور کہیں انگلیوں کو مسل رہا ہے, کہیں ہتھیلی کو مسل رہا ہے, کہیں انگوٹھے کو, تو ایسا کرتا ہی جا رہا ہے, کرتا ہی جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ کتنا پریشان حال ہے کہ اب وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں, اپنی ہتھیلیاں ایک دوسرے سے مسل رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا, یہ باغ کو کیا ہو گیا میرے. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ اور فِيهَا, یعنی اب اس کو یہ چیز ہے کہ جو اس نے انفاق یعنی خرچہ کیا تھا, تو اس نے جو اپنے باغ کے اوپر, نیچرلی اس کا باغ اگر اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا بیوٹیفل ڈسکرائب بھی کیا کہ ہم نے اس کو یہ باغ دیا, تو اللہ نے اس کو ہم کو بندوں کو بتایا نا کہ اس کے اندر کیا کیا تھا. اللہ نے کتنی باریکی سے بتایا کہ یہ تھا, پھر اس کی سراؤنڈنگ پوری پام ٹریز کی تھی جس میں کھجور اگ رہے تھے, اور پھر اس طرح سے انگور کے پورے وہ لگے ہوئے تھے ٹریلیسز, اور پھر اس کے بعد دوسری جو جگہ ہے, یعنی کیا بولتے ہیں اس کو, انگور کے وہ باڑ جو لگتی ہے, تو وہ ہے, اور ایک طرف یعنی ندی بھی بہ رہی ہے, اور پھر دوسری طرف کھیت بھی ہے. سب کچھ بتایا اللہ نے, بہت باریکی سے بتایا ہے. اور اب وہ سب کا سب ختم ہو گیا, تو جب وہ اس نے کیا خرچہ کیا تھا, ابھی ہر سال اس کو خرچہ تو کرنا پڑے گا, مزدوروں کو ان کی مزدوری دینی پڑے گی, پھر جتنے بھی اس نے بہترین عمدہ بیج لایا ہوگا, اور پھر جو بھی اس نے پلانٹس وہاں اگایا ہوگا, جو بھی تمام چیزیں جو اس کا پیسہ لگا اس باغ کے اوپر, تو وہ سب کا سب فنا ہو گیا. تو اس پر وہ اپنے ہاتھ مل رہا تھا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ, اور الٹ پڑا عَلَى عُرُوشِهَا, یعنی کہ وہ باغ جو پورا تھا اب وہ جو ہے پورا کے پورا ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو گیا. اوپر سے وہ سارے جھاڑ جو حفاظت کر رہے تھے وہ الٹ پڑے اور گر پڑے. تو اب کیا ہوا کہ وہ انگور تو کچھ تو رہا نہیں نا, گئے نا سب کے سب, ختم ہو گئے, مٹی میں مل گئے, وہ کیچڑ میں. اور جو پانی ہم کو حیات دیتا, حیات یعنی مطلب پانی سے زندگی ہے, یاد رکھو. لیکن اگر وہ پانی بہت زیادہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا, پھر تو موتیں ہوگی. کیونکہ جب پانی زیادہ ہو جاتا ہے, بہت بارش گرتی ہے, بہت طوفان آتے یا بہت ہی فلڈ آ جاتے, تو کیا ہوتا ہے, نقصان. اور اگر پانی نہیں آتا تب کیا ہوتا ہے, جب پانی نہیں ہوتا سوکھا پڑ جاتا ہے, ڈراٹ, تو کیا ہوتا ہے, موتیں. تو پانی جو جب نارمل ہوتا ہے نا, وہی وقت ہے اس کا کہ جب وہ حیات بنتا ہے, یعنی زندگی. تو انسان جو ہے نا وہ بھی, یعنی کہ اس کا جو درمیانی پارٹ ہے نا, وہی ہے کہ جو انسان اپنی مطلب بہت ہی اچھی ایج, اس کی جوانی کی ایج ہوتی ہے, اور اس میں طاقت ہوتی ہے, اور اس کے اندر جوش ہوتا ہے, اور وہ زندگی میں کچھ کر گزرنا, اور پھر وہ زندگی کی مطلب ایک اس کو جینا, یہ سب کچھ اتنے ہی ٹکڑے میں ہوتا ہے. تو وہی وہ چیز ہے. تو یہاں پر جب اللہ پاک یہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ جو ندی بھی تھی شاید اس نے بھی اس کو وہ پورا کے پورا کیچڑ ہو گیا نا, اوور وہ فلڈڈ ہو گئی, تو اب کیا ہو گیا, اس کا سب کے سب اس کی پراپرٹی, اس کی زمین وہی بن گئی نا پھسلن والی جو اس نے بولا تھا وہ بندے نے. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا, عروش یعنی عرش جو ہوتا ہے, عرش کا مطلب کیا ہے, یعنی کہ مطلب اوپر بلندی, اور یا تو پھر چھت. تو عروش یعنی کہ تمام اس کے جو بھی عروش تھے وہ سب کے سب گر پڑے, یعنی کہ اوپر کی ہر چیز نیچے آ گئی. وَيَقُولُ, اور پھر اس نے کہا, اب اس نے کہا, یا لیتنی, اپنے آپ کو لعنت ملامت کیا اس نے
کہ لعنت ہو مجھ پہ، یا لیتنی، کہ وہ ٹو می کا مطلب ہے کہ برباد ہو جاؤ میں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اگر اردو میں پراپرلی کریں گے تو لم اشرک بربی احدا، نہ کیا ہوتا میں نے شرک میرے رب کے ساتھ تو اچھا ہوتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پہ لعنت بھیجا اور بولا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا کسی بھی طرح کا. احدا یعنی کہ مطلب نہیں کیا ہوتا اس کے ساتھ کوئی بھی، کسی کو بھی پارٹنر نہ بنایا ہوتا. اس نے اپنے باغ کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا. So his fruits were encompassed with ruin, and he remained twisting and turning his hands over what he had spent on his property, which had now tumbled to pieces to its very foundations. And he could only say, "Woe to me! Would I had never ascribed partners to my Lord and Cherisher." اس کی نوٹس ہے 2382 and 2383. 2382 فروٹس یعنی کہ وہی سمر فروٹ، اس کے فروٹس پھل. اسپینٹ جو ایکسپینڈیچر جو بھی اس نے اٹھایا، انفاق. ٹویسٹنگ آف دا ہینڈس اس کے ہاتھوں کا مسلنا ایسے ایسے کر کے. should all be understood in a wide metaphorical sense as well as the literal sense. یعنی دونوں ہی طرح سے اس کو سمجھ لو. ایک تو یہ ہے کہ نیچرلی وہ چیز کر ہی رہا تھا، اور جو بھی ہے پھل، تو پھل کیا ہے، اس کی کمائی کا بھی پھل ہے، اور وہاں سچ مچ جو پھل ہے وہ بھی تو ہے. پھر جو خرچہ اس نے کیا اور اس کا ہاتھوں کا ملنا، یعنی ہاتھوں کا ملنا کوئی وہ اپنے ہاتھوں کی مالش نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ ٹینشن میں تھا کہ یہ سب نقصان اتنا بھیانک ہوا ہے، تو وہ ہاتھوں کو مل رہا تھا. یعنی کہ وہ بہت ہی ڈاؤن تھا، بہت ڈاؤن تھا. تو وہ اس غریب کو ڈاؤن کیا، آپ دیکھو خود کتنا ڈاؤن ہے. He had great income and satisfaction which were all gone. اس کے پاس بڑی انکم تھی، پورا سال ہی انکم تھی بھائی، کہ کبھی کھجور کو تم اتار رہے ہو فصل، کبھی انگور کی فصل اتار رہے ہو، کبھی تم اناج کی فصل اتار رہے ہو. یعنی سال کے الگ الگ ٹائم پہ تم الگ الگ فصلیں اتار رہے ہو. سب کا تم کو اتنی دولت آ رہی ہے، تم کو اتنا پیسہ مل رہا ہے، انکم ہو رہی ہے، اور تم بہت مطمئن ہو. سیٹسفیکشن بندے کے پاس جب پیسہ بہت آ جاتا ہے اچھا خاصا، تو وہ بہت سکون میں آ جاتا ہے. سیٹسفیکشن جیسے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے. اگر ایسا ہوتا تو یہ پیسے سے اگر لوگوں کو اتنا ہی سکون ملتا تو امیر لوگ جو ہیں وہ خودکشی نہ کرتے، یا امیر لوگ جو ہے وہ اتنے تنہا نہ ہوتے، یا ان کو بیماری نہیں آتی کوئی کہ بھائی جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہو سکتا. تو پھر تو کیا پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے جس سے تم کو سیٹسفیکشن ملے؟ تو اب وہ سب تو چلا گیا، اور جب پیسہ چلا گیا تو بندہ اور فکر میں آ جاتا ہے، بہت ہی ٹینشن میں آ جاتا ہے. واٹ ریسورسز ہی ہیڈ لیوشڈ آن ہز پراپرٹی، جو بھی اس کے پاس تھا وہ سب کچھ اس نے اپنے اس باغ کے اوپر لگا رہا تھا. ہز تھاٹس ہیڈ بین انگروسڈ آن اٹ، اور اس کا سارا دھیان، اس کی سوچ، اس کی وچار، وہ سب کے اندر مگن تھا وہ اپنے باغ کے لیے. یعنی اپنا جو باغ ہے وہ اس کے اندر ہی پورا کے پورا ایبزاربڈ تھا. His hopes had been built on it، اور اس کی امیدیں تمام وابستہ تھی اپنے باغ سے. یعنی کہ اللہ سے امیدیں نہیں ہے، باغ سے امیدیں. سوچو، اللہ سے امید ہونی چاہیے بندے کی، اور وہ باغ سے امیدیں رکھ رہا تھا کہ ابھی میرا باغ یہ پھل دے گا، ابھی یہ دے گا، ابھی وہ دے گا، اس کی اتنی انکم آئے گی، اس کی اتنی انکم آئے گی، اس کی اتنی انکم آئے گی. It had become the absorbing passion of his life، یعنی کہ جو ایک دم اس کے اندر وہ بالکل گم ہو گیا تھا، اور وہی اس کے بہت ہی، یعنی جیسے بولتے نا، اس کو پورا اپنی زندگی کے اندر وہ پورے باغ کو ہی لے کر پورا اس کا پیشن جو تھا وہ اس کی زندگی کا وہی تھا.
If he had only looked to Allah, کاش کہ اس نے اللہ کی طرف دیکھا ہوتا, اللہ کا دھیان کیا ہوتا, اللہ کو یاد کیا ہوتا, instead of to the ephemeral goods of this world, بجائے اس کے کہ یہ دنیا کے فانی جو چیزیں ہیں, ساری دنیا فانی ہے, ساری دنیا فانی ہے, تو یہ فانی چیزوں کے اوپر اتنا دل لگانا, امیدیں لگانا, اس سے اچھا کہ اللہ سے لگانا, جو اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں چھوڑتا. لیکن تم نے اپنے باغ سے امید لگائی, یعنی لوگ اپنی آمدنیوں سے امیدیں لگاتے ہیں, تو یہ نہیں سوچتے کہ وہ کبھی نہ کبھی کیسے بھی ختم ہو جائے گی, کیونکہ یہ دنیا کا ساز و سامان پورا کے پورا فانی ہے, فنا ہو جائے گا. پھر آیت نمبر 2383, سوری آیت نہیں, نوٹ نمبر 2383, ان دس کیس, اور اس طرح سے ان ہز مائنڈ, اس کے دماغ میں, دیر واز ہز اون سیلف, تو یعنی یہ جو اس کا باغ کا جو معاملہ تھا, تو اس حساب سے اس کے دماغ میں وہ خود تھا, یعنی اس کو لگا تھا میں, پتا ہے نا کہ آئی اور پھر مائی, وہ ہے نا می مائی, مطلب آئی, اور یہ جو ہے نا جیسا کہ بولا جاتا ہے نا, تو اس کے دماغ میں یہی تھا سیلف, میں. یہ بکری کی میں ہی نہ رہے تو اچھا انسان کے اندر, کہ میں نے یہ کیا, میں نے یوں کیا, اور میں ہوں جس نے اس باغ کو اتنا اچھا بنایا, اور میں ہوں جس نے یہ پراپرٹی بنایا, میں ہوں جس نے یہ بزنس شروع کیا. یہ میں کو چھوڑ دو, کیونکہ میں کی جگہ خالی ہے, میں کی جگہ پہ کوئی بھی نہیں ہے. ہاں, اللہ کو بولو, اللہ نے کیا, اللہ نے یہ کیا, وہ برابر ہے, وہ بھری ہوئی جگہ ہے, وہ کبھی خالی نہیں ہونے والی. تو میں مت کرو. دیر واز ہز اون سیلف, اور وہ بھی میں ہی کر رہا تھا. اینڈ ہز میمن ایز رائولس ٹو اللہ, اور اس کے دماغ میں جو بھی اس کی مطلب امیرات, اس کی مال و دولت, اور اس کی دنیا کی تمام دولت جو اس کو ملی ہے, یعنی کہ وہ اس کے اوپر ایک برا انفلوئنس قائم کر رہی ہے, ایک یعنی کہ ایول, شیطانی, اور جھوٹے کسی بھی چیز کو معبود بنا کے اس کی بندگی کرنا, جھوٹی کوئی بھی چیز, کوئی بھی جھوٹا آبجیکٹ, تو اس کے لیے اس کا آبجیکٹ اس کا باغ تھا, اور وہ اسی کی پرستش کر رہا تھا. تو وہ اللہ کے لیے اب رائیول تھا. تم نے اللہ کے خلاف لا کے کھڑا کر دیا نا, رائیول. تو آیت نمبر 42 جو ہے اس کے اندر اس کی پوری تباہی بھری ہوئی, بربادی. آیت نمبر 43, وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ, تو اب نہیں ہے اس کے پاس کوئی بھی جو وہ نمبرز پہ اترا رہا تھا کہ میرے بیٹے, میرے اولادیں, میرے پاس مین پاور بہت ہے. تو اب کہاں گیا وہ سب؟ اب کیوں نہیں آ رہے وہ سب تمہاری مدد کرنے کے لیے؟ کیا کریں گے وہ لوگ؟ آ کے جھاڑ کو کھڑا رکھیں گے پھر سے, یا وہ انگور کی بیلوں کو پھر سے جمائیں گے اور چنیں گے کیچڑ میں سے انگور کو. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ, کہ اس کی کوئی مدد کرے. کہاں ہے وہ لوگ؟ کہاں گئی اس کی وہ نفری؟ اس نے اترایا تھا نا اپنا باغ اور اپنی اولادیں. یہی غلط ہے. من دون اللہ, اب اللہ کے سوا کون ہے اس کا؟ وما کان منتصرا, تو اللہ کے خلاف اب وہ کون سے لوگوں کو لا کے کھڑا کرے گا؟ اب اللہ کے خلاف کیسے مدد حاصل کرے گا؟ نہیں کر سکتا. وما کان منتصرا, اور اب اس کے لیے کوئی نہیں ہے جو اس کی مدد کرے. اور کس سے بدلہ لے گا؟ جو اس کے باغ میں طوفان آ کے ختم ہو گیا, تھنڈر بولٹ, حسبان, تو اب وہ کس سے بدلہ لے گا؟ کیا کرے گا؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا. کہاں سے مدد حاصل کرے گا؟ Nor had he numbers to help him against Allah, nor was he able to deliver himself. اس کی نوٹ ہے 2384.
He had built up connections and obliged dependents. उसके बहुत कनेक्शन भी हो गए थे भाई, कैसे नहीं होंगे, वो इतना मालदार और इतना, तो अब तुम्हारे बहुत मतलब दोस्त अहबाब और लोग, सब लोग बाग सब बहुत कनेक्शन हो जाते। और फिर तुम्हारे जो डिपेंड करने वाले लोग होते हैं, भाई वो फलाना फैमिली है, वो थोड़े लोग गरीब, उनके हालात ठीक नहीं है, वो ऐसे, तो तुम उन सबको बहुत ही अच्छा सब भेज रहे हो, कर रहे हो, तो नेचुरली वो भी तुम्हारे बहुत गिरविदा है। एंड वॉज प्राउड ऑफ हैविंग हिज क्वीवर फुल, और वो अपने आप पे बड़ा खुश था कि अरे क्वीवर फुल जो बोलते हैं वो अक्सर ये होता है कि तुम जब तीर कमान जो होता है, तो वो तीर जो है, वो तीर पीछे जो रखा होता है बैग या जो भी, उसको क्वीवर बोलते हैं। और उसमें बहुत सारे तीर अगर भरे हुए हों तो उसको बोलते हैं, यानी कि तुम्हारा पूरा सब भरा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे पास इतना बाग है, उसके अंदर इतनी इनकम है, इतने फल है, इतने मेवे हैं, तो वो सब कुछ भरा हुआ है ना बहुत। बट वेयर वर ऑल थिंग्स व्हेन द रेकनिंग केम, जब आया ये तुम पे, ये जो तुम्हारी पकड़ आई, तो तब ये सब कहाँ चला गया? वो सारे कनेक्शन कहाँ गए? वो जो तुम्हारे डिपेंडेंट्स थे वो कहाँ गए? और तुम जिसपे घमंड कर रहे थे कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं तो अभी बड़ा अमीर हो गया हूँ, अभी तो मेरे माल और दौलत बहुत है, तो वो सब कहाँ गया? जब पकड़ आई अल्लाह की तो कहाँ गया ये सब कुछ? वो कनेक्शन, वो लोग जो डिपेंड कर रहे थे तुम पे, और तुम जिस चीज के ऊपर इतना घमंड और गुरूर कर रहे थे, वो सब कहाँ गया? He could not help himself. वो तो अपने आप की मदद नहीं कर सक रहा है, दूसरों की क्या करेगा अब? How could others be expected to help him? और दूसरे लोग उसकी क्या मदद करेंगे? अगर वो खुद की मदद कर सकता है तो भी ये हो सकता है कि भाई आओ इधर आओ जल्दी, मैं बता रहा हूं, देखो अभी ये करो, अभी ये करो, अभी ऐसा करो। लेकिन नहीं, वो कुछ नहीं, वो खुद नहीं कुछ कर सकता, न दूसरे उसकी मदद कर सकते हैं। किस्सा तमाम हो गया। अब है आयत नंबर 44। हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक हुवा खैरुन सवाबन व खैरुन उक़बा। हुनालिकल वलायतु, वलाया का मतलब होता है हुक्मरानी, रूलिंग, रूलर। तो वो वहां हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक, वहां तो जो पूरी के पूरी हुक्मरानी है, हाकमियत है, बादशाहत है, वलायत है, वो तो सिर्फ अल्लाह की है जो हक है। अल हक, द ट्रू वन, वही तो सच है, बाकी तो सब झूठ है ना। तो वहां पर अगर वलायत जो है, वलायत का मतलब वली, वली नहीं, जो दोस्त अहबाब सपोर्टर प्रोटेक्शन ये सब नहीं, वली नहीं, यहां पर है वलाया। वलाया का मतलब होता है जो हाकिम, जो हुक्मरानी करे, जिसकी मतलब बादशाहत। तो हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक हुवा खैरुन सवाब, तो सवाब में भी हुवा खैरुन सवाबन, तो वो सवाब के अंदर भी बेस्ट है, खैर बेस्ट है एकदम, यानी कि सवाब यानी इनाम, रिवॉर्ड, उसके अंदर अल्लाह बेस्ट है जो देगा। अल्लाह जो इनाम देगा वो बंदा क्या दे सकता है? एक बंदे का थैंक यू तुमको क्या दे सकता है? अगर तुम किसी के लिए कुछ करो और वो तुमको बोले ओ थैंक यू सो मच, तो क्या उसके थैंक यू से तुम्हारा कुछ होने वाला है? तुम्हारे जिस्म पे कहीं वो थैंक यू आके लगा, उसमें से हीरे जवाहरात कुछ निकले? मगर अल्लाह जब कोई रिवॉर्ड देता है तो वो ऐसा होता है कि वो है जो जबरदस्त है। और आगे वह खैरुन उक़बा, और उक़बा आक़िबत, आखिरत, जो लास्ट अंजाम है, जिसमें सक्सेस चाहिए हमको चाहिए कि हमको उसमें हमको कामयाबी मिले, तो वहां के लिए भी अल्लाह ही खैर है, अल्लाह ही बेस्ट है। अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए तो दुनिया की कामयाबी जो है वो कामयाबी नहीं है, असली कामयाबी दुनिया के अंदर जो बंदे ने अल्लाह को अपने सामने रख के उसके कलाम को फॉलो करते हुए जो भी कामकाज किया उसमें उसको अल्लाह ने कामयाबी दी, तो वो ठीक है, सही है। लेकिन असली कामयाबी जो है वो तो आखिरत की है ना। तो आखिरत की कामयाबी तो मिलेगी ही तब जब तुम दुनिया के कोई भी काम को करते हुए अल्लाह को हाजिर नाजिर समझो। वो देख रहा है, वो मौजूद है, वो देख रहा है।
سازشیں مت کرو، چالیں مت چلو، مت کرو کسی کو بھی بے وقوف بنانے والا کام، استعمال مت کرو لوگوں کو. تو یہ تمام چیزیں جو ہے، کیونکہ بندہ اللہ نے جو بولا وہ پڑھتا ہے کلام میں اللہ کے، اور پھر قرآن میں، اور پھر وہ کام وہ کرتا ہے اپنی زندگی میں. تو جب وہ اپنی زندگی میں وہ کام صحیح کرے گا، اللہ کے بتائے ہوئے تمام، جس طرح سے بھی اللہ نے کہا یہ کام اس طرح کرو، وہ تمام احکامات کو وہ فالو کر رہا ہے، اس کے بعد وہ جو بھی کام کرے گا اس میں اس کو کامیابی ملے یا نقصان ملے، جو بھی ملے وہی دنیا کا ہے. اور دنیا فانی ہے، یعنی تمہارے کو اصلی چیز جو ہے وہ آخرت کے لیے. تو آخرت کے لیے بچاؤ، آخرت کے لیے کام کرو، آخرت کے لیے ہر چیز کرو کہ جس سے تم کو بیسٹ ریوارڈ ملے. وخیر عقبا. There the only protection comes from Allah, the true one. He is the best to reward and the best to give success. اور اس کی نوٹ ہے 2385. All else is vanity, uncertainty, the sport of time. یعنی اللہ جو ہے وہی ہے نا جو اس کا پروٹیکشن، اور اسی کی طرف سے جو ملے گی سکسیس وہی اصلی ہے نا. تو باقی کیا ہے دنیا کے اندر؟ دنیا کا مطلب ہی ہے لو، ایک دم نیچلی دنیا، سپرلیٹو ڈگری میں بولا گیا دنیا. تو یہاں پر تو ہر چیز فضول بھی ہے، پھر اس کے لیے تم کو بالکل بے یقینی بھی ہے، انسرٹنٹی، اس کے اوپر تم یقین نہیں رکھ سکتے. اور ایک طرح سے بس سمجھ لو کہ وہ جو وقت ہے تو وقت کا کھیلا، یعنی کہ مطلب وہ وقت جو ہے بس سمجھ لو وہ اسی کی ایک کھیل ہے، اسپورٹ ہے وہ. دا اونلی ہوپ اور ٹروتھ از فرام اللہ. اصلی امید اور سچائی، حق ہونا، وہ سب کچھ تو اللہ کی طرف سے ہی ہے. ادر ریوارڈز اینڈ ادر سکسیسز آر illusory. یعنی جو دوسرے ہیں، جو بھی مطلب دنیا میں کسی کو کوئی ریوارڈ ملتا ہے یا کوئی انعامات ملتے ہیں، وہ سب ایسے دھوکے کا سامان ہے، ایک طرح سے ڈسیپٹیو ہے وہ. اور دنیا کے اندر بہت کامیابی بھی مل گئی تو وہ بھی ایک طرح سے دھوکے کا سامان ہے. اس لیے اس دھوکے میں مت آؤ، بلکہ اللہ نے جو کہا ہے وہ اس کا حکم کا پالن کرو، اس کے حکم کو مانو، اس نے جو کہا ہے وہ کرو، اور جو اس نے کہا ہے مت کرو اس سے رک جاؤ. پروہیبیٹڈ چیزیں مت کرو، حرام چیزیں مت کرو. The best reward and the best success come from Allah. بہترین انعام اور آخری کامیابی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے. اور اب ہم تفسیر ابن کثیر میں پڑھیں گے.